بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی وسلم نبیا ورسولا صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا فرمان علی شان صحیح مسلم شریف کتاب صفت القیامتی والجنتی والنار کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انہ سمع النبی صلی اللہ تعالی وسلم یقول یبعث الشیطان سرایاہ فیفتنون الناس فاعظمہم عندہ منزلۃ اعظمہم فتنہ۔ آپ فرماتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے لشکر روانہ کرتا ہے جو لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ شیطان کا سب سے مقرب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان زیادہ فتنہ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا دور جو ہے فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالہ سے کچھ لوگ اس تشویش کا شکار ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شخص اس نے کبھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام عقیدت پیش نہیں کیا، کبھی اس نے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کو سلام عقیدت پیش نہیں کیا، کبھی اس شخص نے صحیح اولیاء کاملین کو سلام عقیدت پیش نہیں کیا۔ اس حوالہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس مرزا جہلمی کے جو چانسلر ہے بند کمرہ یونیورسٹی کا، اس کے 4 بابے ہیں۔ ان 4 بابوں میں سے کوئی ایک بھی بابا اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو اولیاء کاملین کا باادب ہو۔ سارے اسی طرح کے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے اپنی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے 4 بابوں میں سے پہلا نمبر جو ہے وہ ڈاکٹر بے اسرار کا ہے۔ ڈاکٹر بے اسرار یہ شخص ایسا ہے کہ جو اپنی تفسیر کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے بالکل لو لیول کے کلمات کے چناؤ میں مہارت تامہ رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرا بابا ہے اس کا، وہ مولوی محمد اسحاق دیوبندی، جس کے اکابرین پر علماء حرمین نے فتویٰ کفر صادر کیا تھا۔ اور اس کا تیسرا بابا جو اس کی پشت پر کھڑا ہے وہ منکر حدیث جوید احمد غامدی ہے۔ اور چوتھا بابا جو ہے وہ ناصر الدین البانی ہے، جو صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے میں ید طولا رکھتا ہے۔ اب جس وقت ایک شخص ایسے افراد کا نچوڑ ہو، ایسے افراد کا شاگرد ہو، تو پھر اس سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ شخص کبھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کو سلام عقیدت پیش کرے گا؟ اس شخص سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ شخص کبھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام عقیدت پیش کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک شخص کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اولیاء تو درکنار انبیاء کرام پر بھی تان کرنے سکتے، انبیاء کرام پر بھی تان کر جاتے ہیں، تو پھر ایسے شخص سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اولیاء کاملین رحمۃ اللہ تعالی آپ کے حوالہ سے اپنی زبان کو مثبت انداز سے پیش کرے گا؟ جس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا وہ اصل میں اس مرزا جہلمی کا ایک نیو لانچ کردہ شاگرد ہے بند کمرہ یونیورسٹی کا، فارغ انجینئر حافظ جاں زیب۔ یہ بھی اپنے باب مرزا کی طرح اسی ڈگر پر چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کے اندر
مہارت تامہ جو مرزا جہلمی کو حاصل ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اس کو بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اسی انداز سے اسی رستے پر جناب یہ شخص بھی چل رہا ہے۔ اس نے اپنی کتاب اپنے اس کلپ کے اندر یہ کہا کہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کہتا ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ آج کل کے جو لوگ اولیاء کو اور صاحب مزار کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اور اس حوالہ سے اس نے پیر نصیر الدین نصیر کا کلپ بھی لگایا، اور وہ کلپ واقعتاً انہیں کا تھا۔ یہ اس نے تھوڑا سا سچ بولا اس میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر کا اس حوالہ سے عقیدہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں بہت جلد اسی طرح جس طرح تم نے ویڈیو اپلوڈ کی نا پیر نصیر الدین نصیر کا حوالہ لگا کر ساتھ، انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو لگا کر اپلوڈ کروں گا، اور پھر تمہارے جو 14 طبق ہیں نا وہ روشن ہو جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی جو بند کمرہ یونیورسٹی ہے تمہاری، اس کے اندر ایک صف ماتم کا ماحول ہوگا۔ دوسری بات جو اس مرزا جہلمی کے نابالغ اسٹوڈنٹ نے کی وہ یہ تھی، کہتا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی، یہ بریلوی مکتب فکر جو ہے نا بریلوی حضرات، ان میں ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب جس نے حاجت روا سمجھا، کسی ولی کو مشکل کشا سمجھا، اس نے غلط کیا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ فلاں فلاں۔ اب اس نے جو اپنے بابے والا کردار جہاں ادا کیا وہ یہ تھا کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر یہ لکھا کہ صاحب تفسیر مراغی کے حوالہ سے، کہ تفسیر مراغی کے اندر اس طرح ہے کہ جس نے اولیاء کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب آپ درج کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ایک قول نقل کر دیا، اب اس قول پر آپ نے فیصلہ دیا، فیصلہ کیا ہے، اور اس کی جو اس نے ویڈیو اپلوڈ کی نا اس حوالہ سے، اس ویڈیو کے اندر اس نے ڈنڈی یہ ماری کہ اپنی پوری بات اسی کے اوپر رکھی کہ جناب جس نے اولیاء کو حاجت روا سمجھا، مشکل کشا سمجھا، اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ غلط نظریات کا آدمی ہے۔ جبکہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی کتاب تفسیر جو تبیان القرآن اس کے اندر وعدہ کیا، آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ فتویٰ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صاحب تفسیر تبیان القرآن کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ جس نے اولیاء کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، بیڑی پار لگانے والا سمجھا، اس نے غلط کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس کی آپ وجہ بیان کرا، فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں کفار بتوں کو مستحق عبادت قرار دیتے تھے اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے استعانت کرتے تھے۔ مرزا صاحب جاگ دے رہے آجے، پہلی بات تو آپ کے ذمہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ جو کسی مزار کے اوپر گیا وہ اس کو مستحق عبادت سمجھ کر گیا، آپ کے ذمہ ہے، اور آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں غیر مقلدین، وہ توصیف الرحمان قسم جو ہے اس کے بھی ذمہ ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ کسی مسلمان کا کسی مزار پر جا کر اس کو مستحق عبادت سمجھنا، ایک ہے کسی کا بطور تعظیم سجدہ کرنا، اور بطور تعظیم سجدہ کرنے کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جائز ہے، بطور تعظیم سجدہ کرنے کے حوالہ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیم بالاتفاق حرام اور سجدہ عبادت بالاتفاق کفر۔ سجدہ عبادت اگر کیا اس کو عبادت سمجھ کر کیا اور اس عقیدے سے کیا کہ یہ عبادت کے لائق ہے تو پھر کفر ہے، اور اگر اس عقیدے سے نہیں کرتا، ویسے ہی کوئی جاہل بندہ بڑے سے بڑا اجہل، ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح یہ مرزا ہے، بڑے سے بڑا اجہل قسم کا جو بندہ ہے نا،
خدا نہ خاص وہ سجدہ کرے بھی تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی پہلے کہ تمہارا یہ سجدہ کرنا عبادت سے تھا یا تعظیم سے تھا. اگر تعظیم سے تھا تو پھر تو آرام ہے اور اپنے اس کام سے توبہ کر اور آئندہ اس سے منع رہے، بچا رہے. اور اگر یہ تعظیم کی نیت سے نہیں تھا، عبادت کی غرض سے تھا، تو پھر یہ کفر ہے. اب دوسری بات فرماتے ہیں کہ لیکن جو مسلمان اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ قرار دیتا ہو، نہ اولیاء کو تصرف بھی ذات سمجھتا ہو. اب مرزا صاحب انہیں اپنے ہوش نال دسو کہ جڑا بندہ اولیاء دے در تے جاندا ہے، جا کے انہاں نو تصرف بھی ذات سمجھدا ہے، ان کو تصرف بھی ذات سمجھتا ہے وہ بندہ. اور پھر اس کے ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو، انہوں نے تصرف دے وچ مستقل ہی سمجھدا نہ ہوئے. پھر آگے فرماتے ہیں بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ اولیاء اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور اسی عقیدہ سے استعانت کرے تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک ہے، نہ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں والا کام. مرزا صاحب جھوٹ بولنے وچ بڑے ماہر ہو تسی، ایسے عبارت کا ترجمہ اپنے ٹرانسلیٹ دے کر کے دسو سانو. اپنا جڑا تہاڈا وڈا بابا ہے نا جھوٹ بولنے دا ماہر، انجینئر مرزا محمد علی جہلمی، ثم البانی، ثم بے سراری، ثم غامدی اور ثم دیوبندی، اس سے بھی اس عبارت کی تشریح کروا لینا. وہ بھی تمہاری طرح انجینئر ہی ہے نا، وہ کون سا پڑھا لکھا ہے. اب یہ جو بات ہے جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب آپ نے کی ہے کہ جو بندہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ان کو تصرف میں سمجھتا ہو، کائنات یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ کے اذن سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں، تو اسی عقیدہ کے ساتھ اگر وہ ان سے استعانت کرے تو اس کا یہ عمل جو ہے یہ نہ شرک ہے، نہ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں والا کام ہے. اور اس کے آگے آپ لکھتے ہیں تاہم ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ صرف اللہ سے استعانت کی جائے. اب بڑے سے بڑا جاہل بھی ہوگا تو وہ اس عبارت کا انکار نہیں کر سکے گا. بہت بڑا جاہل بھی ہوگا نا، جس طرح یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ بھی اگر حق بیانی مطلب کرے نا تو یہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکے گا کہ جناب جو بندہ کسی ولی کے دربار پر گیا تو اس نے جا کر وہاں ان کو تصرف بھی ذات نہیں سمجھا، ان کو تصرف میں مستقل نہیں سمجھا، ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھا. اب جس وقت یہ جھوٹ تم نے بولا، کیا اس وقت تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ میں ایک عالم دین کے متعلق جو ہے نا وہ جھوٹ اس کی جانب منسوخ کر رہا ہوں؟ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور فقیہ میں تمہیں دیتا جاؤں، وہ ہمارے علامہ استاد العلماء شیخ الحدیث والقرآن حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیڑاں اور تو پھکیاں اور تو انہوں اصل مرض اندر ہو رہے، اصل بیماری جو ہے نا وہ اندر اور ہے، اور اس اصل بیماری کی تشخیص نہیں کرواتے، اوپر سے جو سر درد کی 2 گولیاں وہ کھائی جاتے. فتاوی شامی، شاید وہ تھی مرزا انجینئر جو ہے تمہارا بابا، اس کے لائبریری تو خاص خیر نہیں ہے، وہ اس نے اپنے آگے چند کتابیں ہی رکھی ہیں اور اسی حوالے سے وہ گفتگو کرتا رہتا ہے. عالم دین تو وہ ہے ہی نہیں نا، پہلی بات. فتاوی شامی، علماء کرام جو ہمارے اکابر علماء کرام محقق علماء کرام، ان کی لائبریریز میں موجود ہے، اور اس کا میں پوری دیانتداری کے ساتھ انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی میں اس ویڈیو کے ساتھ لگا دوں گا، اور پھر کہوں گا کہ اس کا جواب دے. انجینئر صاحب نکی انجینئر صاحب ہوش کرے ذرا. آئی جی ایک قدی اور فرماتے ہیں
علامہ ابن عبد شامی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی شامی کے اندر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، اور اس کے حاشیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ معروف کرخی کے مزار کے واسطہ سے بارش طلب کی جاتی تھی۔ اب ایک ہے صاحب مزار کو بطور وسیلہ رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا، اور ایک ہے ان کی قبر کو رب کی بارگاہ میں بطور واسطہ پیش کرنا۔ اب مرزا صاحب اگر ایک کو تھوڑی بات غیرت دی پوڑی کھا لی ہوئے تو پھر کم از کم اس عبارت کی وضاحت ضرور کر دیا جائے کہ اے انہاں دا عمل کرنا کیا شرک ہے یا کفر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور پھکی، آخری پھکی فی الحال تمہیں دیتا جاؤں، وہ یہ ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی تاریخ بغداد، صاحب تاریخ بغداد، آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا ایک عمل نقل کیا۔ ویسے بابے نے تو تمہیں خاص بیماری نہ خاص چیڑے، ایک گل تھوڑی واقعی مننی ہے اسامی کہ بزرگوں کے نام سے تو خاص چیڑا تمہیں، جس طرح کسی نو گٹی دے طور تے کوئی زہر دی پوڑی دیتی جاندی نا، اس طرح تمہیں اولیاء دا بغض دیتا گیا بطور گٹی، گڑتی جڑی تو اولیاء دے بغض دیتی گئی ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی آپ سے توسل کرتے، ان کی قبر پر حاضر ہو کر زیارت کرتے، پھر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے۔ اب اس بات کا بھی جو وضاحت ہے وہ آپ کے ذمے ہے، انجینئر حافظ جان زیب صاحب، اس بات کی وضاحت بھی آپ کے ذمے ہے کہ یہ بات بھی آپ نے ہر بات کو ضعیف کرنے کے اندر تو آپ کا جو نا وہ ثانی نہیں ہے، اور آپ کا جو بابا ہے وہ ناصر الدین البانی، ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح بابا تھے کہوں اولاد بھی اسی طرح نہیں۔ پھر تو بات یہ ہے کہ امام شافعی کا یہ نظریہ جو ہے اگر غلط ہے تو پھر کیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ غلط کرتے رہے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی صرف امام اعظم کے مزار پر نہیں جایا کرتے تھے، یہ بات میں پوری دیانتداری اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں کہ اس بات کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ امام شافعی کا یہ عمل جو ہے یہ شریعت سے روگردانی ہے۔ اگر آپ ثابت کر چکے نا، اگر آپ ثابت کر سکے تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی جو وہ بند کمرہ یونیورسٹی ہے اس کے اندر کوئی اتنے جوگا بندہ ہے جو پوری وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی گفتگو کرنا جانتا ہے۔ لہذا آخر کے اوپر آپ سے میں یہ التماس کروں گا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ حافظ لگاتے ہو تو کم از کم اس حافظ ہی ہونے ہی کی لاج رکھ لو، کم از کم یہ جو 2 نمبری ہے وہ تو کم از کم نہ کرو۔ اولیاء پر اپنی زبان دراز کرنا بند کر دو، اولیاء کے بغض کے اندر جلنا بند کر دو۔ خدا را اگر اپنی دنیا برباد کر چکا تو کم از کم اپنی آخرت کی تو فکر کر لو۔ اگر دنیا برباد کرنے کا تمہیں شوق ہے اور یہ شوق رہے گا تمہیں، ٹھیک ہے، شوق سے رکھو یہ شوق، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اپنی آخرت کی فکر ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر پسند عناصر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔